السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محمد ضیاء الرحمان صاحب کو کہ آپ کا صاحبزادہ آج رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے جا رہا ہے، لہٰذا میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائے۔ ہمارے بیچ اس اسٹیج پر ایک بہترین اور مستند شخصیت جناب حیات قاری شبیر صاحب دامت برکات العالیہ، ناظم مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھڑوارہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت نکاح پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی شخصیتوں کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی، دو چار روز ان کے ساتھ رہیے، چہرے پہ چمک آ جائے گی۔ میرے دوستو، یہ شخصیت ہے۔ آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اسی طریقے سے نکاح کے بعد جناب اشفاق کریمی صاحب انشاءاللہ سہرا پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہوگا۔ لہٰذا آپ سامعین سے میری گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آئیے اس وقت میں چاہتا ہوں حضرت قاری شبیر صاحب ناظم مدرسہ اسلامیہ شکرپور سے کہ حضرت تشریف لائیں اور نکاح کا خطبہ پڑھیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ قابل احترام بزرگوں، معزز دوستوں، دینی بھائیوں، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان کرام، بڑی مسرت کا مقام اور بہت خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نکاح کی ایک بابرکت مجلس میں جمع فرما دیا۔ نکاح کیا ہے؟ زندگی کی جہاں ایک ضرورت ہے، اہم ضرورت، وہیں نکاح ایک عبادت ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، تمہاری بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون اور اطمینان اور راحت حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان یعنی زوجین میاں بیوی کے درمیان ہم نے مودت و محبت ڈال دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نکاح کے اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ دو شخص اجنبی ہوتے ہیں شادی سے پہلے، لیکن شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے اتنے قریب، اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں کہ ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی بن جاتی ہے، ایک کا غم دوسرے کا غم بن جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے محبت اور مودت کا۔ ہر آدمی کو زندگی میں کسی نہ کسی رفیق سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی خود ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہر آدمی کو ایک رفیق، ایک دوست اور ایک شریک حیات کی ضرورت پڑتی ہے، جو ہر موقع پر، ہر مقام پر اس کے ساتھ ہو، ہر حال میں اس کا شریک ہو۔ بیوی شوہر کا یہ حق ادا کرتی ہے اور شوہر بیوی کا یہ حق ادا کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہوتے ہیں، اور زندگی اس طرح خوشی خوشی گزرتی ہے۔ یہی مطلب ہے مودۃ و رحمہ، ہم نے تمہارے درمیان مودت و رحمت ڈال دی، دونوں ایک دوسرے پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے لم یغال للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز دیکھی نہیں گئی۔ ہوتے ہیں اجنبی، لیکن حال یہ ہو جاتا ہے کہ شادی کے بعد
صرف میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوتے بلکہ دو خاندان بھی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. تھوڑا لیکن اسپیکر نہیں بن سکتا وہ بولا کچھ تقاضے بھی ہیں. اپڈیٹر صاحب آپ رشتے کے بعد اسپیکر نہیں بجے گا بولا. کچھ حقوق ہیں بیوی کے شوہر پر اور کچھ شوہر کے حقوق ہیں بیویوں پر. ہلو بیوی کا حق تو یہ ہے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا وہ ایما امرأة ماتت فزوجها عنها راض دخلت 100-150 میک لے لیتے ہیں. اگر وہ پیسہ نہ دے گا مان کر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ہم ارشاد اپنا شادی فرماتے میں ہوئے سنا کہ وہ عورت، وہ خاتون جس نے اپنے شوہر کو تمام عمر راضی رکھا، سمجھا دے دنیا سے جانے کے بعد جنت میں اس کو جانا کچھ مشکل نہیں، کوئی جانے سے روک نہیں سکتا. دخلت الجنہ، وہ جنت میں لازمت داخل ہوگی. یہ تو عورت کا حال ہے. دوسری طرف مردوں سے کہا گیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے، تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا اور بہتر ہو. میں تم سب میں بہتر ہوں اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کے لیے، بیویوں کے لیے. فرمایا گیا کہیں الدنیا کلها متاع ولیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ. دنیا چند روزہ ہے، فانی ہے. اس کی لذتیں، اس کی عشرتیں، اس کا عیش، اس کا آرام سب فانی ہے. لیکن اس چند روزہ زندگی میں کوئی نعمت اگر ہے تو فرمایا گیا کہ وہ اچھی اور نیک صالح بیوی ہے. لیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ. دنیا کی دوسری نعمتوں سے بہتر ہے یہ نعمت اگر بیوی نیک ہو. تو صرف یہ کہ شادی محض بحث، ایسا نہیں کہ ایک ضرورت ہے بلکہ ایک عبادت بھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے سنا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر دی تھی اور وہ تمام عمر اللہ تعالیٰ کی طاعت اور عبادت میں لگا رہا. تو صحابہ کو بڑا رشک آیا کہ ہماری عمریں تو اتنی زیادہ ہے نہیں، اس کی طاعت و عبادت جتنی ہماری طاعت، ہماری عبادت، ہماری بندگی تو نہیں ہو سکتی. تو ایک نے کہا کہ میں تمام عمر روزے رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ تمام عمر میں رات کو سوؤں گا نہیں، بیدار رہوں گا، اللہ اللہ کروں گا. ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان صحابہ کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ ایکم مثلی، کیا تم میں سے کوئی شخص مجھ جیسا بھی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو کہا کہ جب میرا حال یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میرا حال یہ ہے کہ میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میرا حال یہ ہے کہ تم کتنے پارسا کیسے نیک ہو گئے کہ تم یہ نہیں کرو گے؟ کہیں فرمایا آپ نے کہ النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی، جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں نکاح کرنے کی، بیوی کا نفقہ ادا کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اور پھر وہ نکاح سے اعراض کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا فلیس منی، میرا امتی نہیں ہے. تو نکاح ایک عبادت بھی ہے، جہاں ضرورت ہے نکاح وہیں عبادت بھی ہے. موقع تو زیادہ نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بات کروں، حدیثیں بہت ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دونوں کو دے. شوہر بیوی کے حقوق کو پہچانے اور بیوی شوہر کے حقوق کو پہچانے. اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. عزیزی ناصرین پروین، جو والد رضی اشرف صاحب کی صاحبزادی ہیں 21,786 روپے مہر کے عوض میں نے دلشاد صاحب آپ کے نکاح میں آپ کی زوجیت میں مجھے دے دیا. دو گواہوں کی موجودگی میں جناب صادق حسین صاحب اور جناب ذکی اشرف صاحب کے موجودگی میں اور حاضرین تو گواہ اپنی جگہ ہے. آپ نے قبول فرمایا. بسم اللہ قبول ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ اس رشتہ اس زواج کو مستحکم رکھے. دونوں کو ایک دوسرے کا حقیقی غم تو ساتھ بنائے. دونوں کا ہمدرد رکھے. دونوں کے درمیان باہمی محبت و الفت کا تعلق تعاون و زندگی باقی ہے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.